تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 98, 99 and 100، یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. سورہ یونس آیت نمبر 98. Was there any town community that believed after seeing the punishment؟ کیا ایسی کوئی بھی شہر یا ایسا کوئی بستی تھی کہ جس نے مطلب ایمان لے کر آئے اس کے بعد کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا. یہ عذاب کو دیکھ لیا تھا پیرنتھیسس ہے، اس لیے کہ مطلب وہی اصلی بات ہے، کیونکہ جو قرآن کے اندر ہمیشہ شارٹ رہتا ہے کہ دیٹ بلیوڈ. ہاں تو یہ جو ہے آفٹر سیئنگ دا پنشمنٹ، یعنی جو انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے جو ایمان لائے، تو ایسی کوئی بستی ہے. اینڈ اٹس فیتھ، یعنی اس کا ایمان ایٹ دیٹ مومنٹ، اس کا جو ایمان لانا اس وقت کا تھا، سیوڈ اٹ فرام دا پنشمنٹ، اسی نے اس کو بچا لیا ایکسپٹ دا پیپل آف یونس. اور یہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم، جو بہت ہی سینر اور نہیں ماننے والے لوگ تھے، بہت ڈھیٹ، لیکن ان کی بچت ہو گئی کہ جب یونس علیہ السلام جو ہے وہ نکل گئے غصے میں اور تیش میں کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے. When they believed، تو جب وہ ایمان لے آئے، we removed from them the torment of disgrace in the life of the present world and permitted them to enjoy for a while. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پہ سے ہٹا دیا عذاب کو اور ذلت آمیز، یعنی بہت ہی ذلت آمیز عذاب کو اس دنیا کی زندگی کا، پریزنٹ ورلڈ کا، اور ہم نے ان کو اجازت دے دی، یعنی اللہ کے اذن سے ان لوگوں کو اور کچھ وقت مل گیا کہ جاؤ اب تم مطلب دنیا کی زندگی جو ہے اس کو انجوائے کرو. اور وہ جو وقت اللہ نے دیا تھا وہ 200 سال تھے، یعنی 2 centuries. تو اللہ نے اتنا وقت ان لوگوں کو دے دیا. آیت نمبر 99. And had your Lord willed, those on earth would have believed. اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے چاہنے پہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ساری دنیا جو زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، all of them together، سب کے سب ایک ساتھ. So will you then compel mankind until they become believers؟ تو کیا آپ زبردستی لوگوں کو فورسبلی انسانوں کو لاؤ گے دین کے یعنی ایمان کے اوپر کہ وہ مطلب مومن بن جائے؟ زبردستی لاؤ گے آپ؟ آیت نمبر 100. It is not for any person to believe except by the leave of Allah. اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی بھی انسان ایمان نہیں لا سکتا. تو اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو سوچ لو کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی، اللہ کا اذن تھا، اس میں پرمیشن تھی. And he will put the rijs on those who do not reason. اور اللہ ان کے اوپر رجس ڈال دے گا. اور رجس کیا ہے؟ وہ جو بہت ہی گندگی ان پر ڈال دے گا کہ وہ لوگ جو لوگ مطلب ایمان نہیں لا رہے تو ان کے اوپر گندگی ڈال دی جائے گی. تو یہ جو رجس ورڈ ہے اس پر جو ایک نوٹ تھی جو مجھ سے مس آؤٹ ہو گئی تھی، جو میں اب اس کو پڑھتے ہوئے وہاں پر پڑھ لوں گی. Belief at the time of punishment did not help except with the people of Yunus. یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کسی کو بھی مطلب ایمان لانا جب عذاب کا وقت آ گیا ہو، اس نے کبھی بھی ایمان لانے نے مدد نہیں کی ہے ان کی، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اللہ said فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا. Was there any town community that believed after seeing the punishment and its faith at that moment saved it from the punishment؟ کہ کیا کوئی ایسی بستی تھی جس نے ایمان لے کر آئی اس کے بعد کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تھا تو ان کا ایمان لانا اس وقت جو ان کو بچا لیا عذاب سے. اللہ did any town from the previous nations believe in its entirety when they received the messengers? All of the messengers that we sent before you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, were denied by their people or the majority of them. اللہ نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی بستی، یعنی کہ جو آیت میں بھی جو پوچھا ہے نا اللہ نے کہ کیا ہے کوئی ایسی بستی پہلے کی قوموں کے اندر کہ جنہوں نے سب کے سب ایمان لے آئے، سب کے سب پورے کے پورے، اور ان کے پاس رسول بھی آتے گئے اور سب میسنجرز بھی آتے گئے، مطلب تو اس کے باوجود بھی جو ان کے پاس پہلے بھیجے گئے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے مطلب جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے، اور انہوں نے اس کا انکار کیا، اور وہ جو تھے the majority of their people جو تھے مطلب ان لوگ نے اس کا انکار کیا تھا. اللہ said، پھر اللہ نے کہا، سورہ نمبر 51 جو ہے وہ ہے
سورہ نمبر 51 سورہ زاریات، سورہ الزاریات، اس کی آیت نمبر ایک منٹ پہلے سورہ نمبر 36 سے پہلے جو کہ سورہ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے. آیت نمبر 30 سورہ یاسین. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. Alas for mankind, ارے افسوس یعنی یا حسرتا انسانوں کے لیے. There never came a messenger to them but they used to mock at him. کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتے ہیں یہ بس ان کی مطلب استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کی مذاق اڑاتے ہیں. پھر دوسری 51 جو ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 52. کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. Likewise no messenger came to those before them but they said. تو نہیں آیا یعنی انہی کی طرح اور بھی کوئی میسنجر آئے نہیں کہ انہوں نے کہا a sorcerer اور a madman. انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور یا تو پھر مجنون ہے یعنی جس پہ جن آ گیا، جنون، جن. اور پھر ہے سورہ نمبر 43. سورہ 43 جو ہے وہ ہے سورہ زخرف، سورہ زخرف ہے. اس کی آیت نمبر 23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. And similarly, اور اسی طرح سے we send not a warner before you to any town. یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی خبردار کرنے والے کو نہیں بھیجا کسی بستی کی طرف، but the luxurious ones یعنی وہاں کے امیر لوگ، عمراء among them said، ان کے اندر ان لوگ نے کہا we found our fathers following a certain way and religion. ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا کسی مطلب طریقے پہ اور کسی دین پہ، and we will indeed follow their footsteps. اور ہم تو یقیناً انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، یعنی ہم کوئی بدلنے والے نہیں ہیں. As found in the authentic حدیث، اور یہ ہے مطلب authentic حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارید علی الانبیاء فجعل النبی یأمر معه الفیام من الناس والنبی یأمر معه الرجل والنبی معه الرجلان والنبی لیس معه احد. The prophets were displayed before me. میرے سامنے مطلب تمام رسولوں کو رکھ دیا گیا. There was a prophet who passed with a group of people. تو ایک پروفٹ، ایک رسول جو ہے، ایک نبی میرے پاس سے گزرے، ایک پورا ان کے ساتھ ایک بڑا گروپ تھا لوگوں کا. And a prophet who passed with only one man. اور ایک پروفٹ وہ تھے جن کے ساتھ ایک ہی شخص تھا، خالی ایک بشر. یعنی سوچو کہ ان کی پریچنگ پہ ایک ہی بندہ ایمان لائے. A prophet with two men. پھر ایک پروفٹ جس کے ساتھ دو ہی شخص تھے، یعنی دو ہی جنوں نے ایمان لائے تھے. یعنی سوچو کتنی محنت مشقت کرتے ہیں اور تب اتنے ہی لوگ آتے ہیں. اینڈ اے پروفٹ ود نو ون. اور پھر کوئی پروفٹ وہ تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے. دین ہی مینشن دا ملٹیٹیوڈ آف فالوور دیٹ موسیٰ ہیڈ. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر اتنے سارے فالوورز تھے. دین دیٹ ہی saw his nation of people filling from the west to the east. اور پھر انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو جو پوری پورب سے لے کے پچھم تک بھر گئے تھے. The point is that between Musa and Yunus علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام کے جو بیچ کا جو بات جو بولی جا رہی ہے، جو پوائنٹ ہے، there was no nation in its entirety that believed except the people of Yunus علیہ السلام. The people of Nineveh، نینوہ یعنی اس کو نینوہ بھی بولتے ہیں اور نینوہ تو یہ بھی بولتے ہیں. تو یہ لیکن اب میپ پہ سے بالکل غائب ہے، اب ہے ہی نہیں ہے. ویسے یہ مطلب اسی طرف مطلب تھی بغداد کی سائڈ پہ. تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام جو یہاں پر ان کے بیچ کا جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم نے پوری کی پوری قوم نے ایمان لے آئی ہو، ایسا نہیں ہوا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم جو نینوہ میں تھی، نینوہ میں. And they only believed because they feared that the torment from which their messenger warned them might strike them. تو اب ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ یہ جو ہمارے جو رسول ہیں یونس علیہ السلام، یہ ہمیں جو چیز سے خبردار کر رہے تھے
تو اب یہ عذاب جو ہے اگر یہ آ گیا اور یہ ہم پر آ کے مطلب یہ ہم پر یہ عذاب آ کے اترے گا. They actually witnessed its signs. ان لوگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس عذاب کو آتے ہوئے. So they cried to Allah and asked for help. تو ان لوگ نے رو رو کے اللہ سے خوب مدد مانگی، توبہ استغفار کی. They engaged in humility in invoking him. تو انہوں نے اپنے آپ کو سب کے سب ہمبل ہو گئے، آسمان کے نیچے آگے کھلے اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے. They brought their children, cattle and asked Allah to lift the torment from which their prophet had warned them. تو اب انہوں نے بولے کہ ہمارے پروفٹ نے، ہمارے رسول یونس علیہ السلام نے جو ہم کو خبردار کیا تھا تو وہ اب عذاب آ چکا. اور انہوں نے اپنے بچے، اپنے سارے کیٹل یعنی سب ڈومیسٹک جو بھی ان کے اینیملز ہوں گے ان سب کو لے کر آئے اور ان سب کو لا کے اور اللہ کے سامنے کھلے آسمان کے نیچے گڑ گڑاتے رہے. ایز اے ریزلٹ اللہ سینٹ ہز مرسی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا رحم ان پر بھیجا and removed the scourge from them and gave them respite. اور اللہ نے ان پر سے اس عذاب کو ہٹا کر اور ان کو مہلت دے دی کہ اب ٹھیک ہے تم کو مہلت دی جاتی، کیونکہ وہاں پر اللہ کے جو رسول ہیں ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ نکل گئے بغیر اللہ کے حکم آئے. اللہ said الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین. Except the people of Yunus, when they believed, we removed from them the torment of disgrace in the life of the world and permitted them to enjoy for a while. یعنی ہم نے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے اور کسی کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ لوگوں نے جب ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان پہ سے عذاب اور دنیا کی زندگی کا یعنی کہ بے عزت کر دینے والے یعنی ذلت آمیز عذاب کو ہٹا دیا اس دنیا کی زندگی سے اور ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ تھوڑے وقت کے لیے تم انجوائے کرو. In interpreting this ayah, قتادہ said رحمہ اللہ کہ یہ آیت کو بتاتے ہوئے قتادہ جو ہے رحمہ اللہ انہوں نے کہا no town has denied the truth. یعنی کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس نے کہ پورے حق بات کو حق یعنی بات جو ہے جو اللہ کے رسول لے کر آتے ہیں اس کا انکار کیا ہو and then believed اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے ہو. when they saw the scourge اور انہوں نے جب دیکھ لیا پورے عذاب کو and then their belief benefited them مگر ان کا ایمان اس وقت ان کو فائدہ دے گیا. with the exception of the people of Yunus یعنی صرف یونس علیہ السلام کی ہی قوم ہے وہ when they lost their prophet and they thought that the scourge was close upon them. تو جب انہوں نے دیکھا ہمارے رسول تو چلے گئے اور یہ عذاب تو بہت قریب آ چکا ہے تو اللہ sent through their hearts the desire to repent. تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات بھیجی. دیکھو یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے رحم کہ ان لوگوں کے اندر یہ خواہش ہو کہ وہ بہت ہی استغفار کریں. So they wore woolen fabric and they separated each animal from its offspring. ان لوگوں نے گرم کپڑے پہنے وولن کے اور انہوں نے سارے جو بھی جانور تھے ان کے بچوں کو بھی ان کے ماں سے الگ کر دیے. They then cried out to Allah for 40 nights. ان لوگ نے 40 راتوں تک رو 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 کے دعائیں مانگی. When Allah saw the truth in their hearts and that they were sincere in their repentance and regrets, He removed the scourge from them. تو جب ان لوگوں نے 40 راتوں تک کا یعنی یہ 40 دن 40 رات اس تو ان لوگوں نے اتنی یعنی مطلب اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سچ دیکھا کہ ہاں یہ سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی کہ مخلص ہیں وہ. تو اب اللہ نے ان کا وہ سنسیئرٹی جو ہے ان کی جو اس کو دیکھ کر ان کی توبہ کو قبول کیا ان کے پچھتاوے کو قبول کیا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا. قتادہ said اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ it was mentioned that the people of Yunus were in Nineveh, the land of Mosul. تو موصل کا جو مطلب لینڈ ہے وہاں پر نینوا تھا. This was also reported from Ibn Masud رضی اللہ عنہ, مجاہد, سعید بن جبیر and others from the Salaf. اور بھی لوگوں نے اس کے بارے میں کہا. It is not part of Allah's decree to compel belief. اللہ جو ہے اس کا یہ مطلب طریقہ نہیں ہے یا اس کا مطلب اس طرح سے جو کوئی بھی چیز کا فیصلہ کرنا کہ ان کے اوپر ایمان کو ان کو زبردستی قبول کروانا. تو یہ نہیں ہے اللہ کا طریقہ. اللہ said وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ and had your Lord willed. اور اگر تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا ہو تو اللہ کی مرضی ہوئی ہوتی. meaning او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, if it had been the will of your Lord, he would make all the people of the earth believe in what you have brought to them. تو ہم تو پورے کے پورے دنیا کے تمام لوگوں کو یعنی اگر اللہ کہتا تمہارے رب کی اگر یہ مرضی ہوتی تو تمام دنیا کے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آتے اور وہ سب کے سب جو ہے ان کے اوپر
یعنی وہ سب ایمان لے آتے اپنے پر. بٹ اللہ ہیز وزڈم ان واٹ ہی ڈز. لیکن اللہ جب بھی کچھ کرتا ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. اللہ کی ایک بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. لآمنا من فی الارض لآمنا فی الارض لمن فی الارض کلہم جمیعا. Those who on earth would have believed. جو بھی زمین پہ تھے سب کے سب ایمان لے آتے. All of them together. سب کے سب ایک ساتھ. یعنی یہ اللہ کا یہ مطلب کہنا ہے. اور سورہ نمبر 11 یعنی سورہ ہود اس کی آیت نمبر 118 and 119 دو آیت ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. And if your Lord had so willed, اور اگر تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا ہوتا, خواہش کی ہوتی, He could surely have made mankind one ummah. اس نے ساری امت کو ایک امت بنا دی ہوتی, سب کے سب, کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. But they will not cease to disagree. اور وہ لوگ جو ہے آپ یعنی کہ مطلب اس چیز سے یعنی کہ مطلب اب رکیں گے نہیں کہ مطلب اس سے ڈس اگری کرے یعنی کہ نہ مانے. Except him on whom your Lord has bestowed his mercy. سوائے ان لوگوں کے جن پہ تمہارے رب نے اپنی رحمت کی ہے, ان پہ رحم کیا ہے. And for that did he create them. اور اللہ نے ان کو ان کی تخلیق ہی اس لیے کی تھی. And the word of your Lord has been fulfilled. اور تمہارے رب کی جو بات ہے یعنی کلمہ یا جو بھی اس نے فیصلہ کیا ہے وہ پوری ہو کے رہے گی. His saying کہ وہ یہ کہتا ہے surely I shall fill hell with jinn and men all together. کہ یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب جمع کر کے. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. اور پھر اللہ نے سورہ نمبر 13 جو ہے سورہ رعد اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. Have not then those who believed yet known that had Allah willed he could have guided all mankind. تو پھر کیا وہ لوگ جو جنہوں نے مطلب ایمان لے آئے تو ان کو معلوم نہیں کہ اگر اللہ کی جو مرضی ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے مطلب he could have guided all men. اللہ چاہتا تو تمام انسان کی ہدایت کر دیتا. تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کی ہدایت ہو جاتی, کوئی بھی کافر نہیں رہتا. Therefore Allah said أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ So will you then compel mankind. تو کیا تم انسانوں کو مجبور کرو گے کہ وہ دین پہ آ جائیں and force them to believe. حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Until they become believers. یعنی جب تک وہ مومن نہیں بن جاتے تو آپ ان کو زبردستی کرتے رہو گے. Meaning it is not for you to do that. آپ کے لیے نہیں ہے یہ کرنا. You are not commanded to do that either. اور آپ کو اس چیز کا حکم نہیں کیا گیا کہ آپ یہ کرو. It is Allah who اور اللہ ہی ہے جو یہ چیز کرتا ہے. سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 8 اس میں کہا یُذِلُّ مَن یشاء وَیَہْدِی مَن یشاء. یُذِلُّ یعنی کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے, sends astray whom he wills and guides whom he wills. اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. پھر وہی ہے مطلب سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 8 کی کنٹینیٹی ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ So do not destroy yourself in sorrow for them. اپنے آپ کو تباہ مت کر لو ان لوگوں کے غم میں. یہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے. پھر سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ سورہ بقرہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. It is not up to you to guide them. آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں. But Allah guides whom he wills. اور اللہ ہی ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے اسی کی ہدایت کرتا ہے. یعنی اللہ اپنی مرضی سے ہدایت کرے. پھر سورہ نمبر 26 سورہ شعراء آیت نمبر 3 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. It may be that you would kill yourself with grief because they are not believers. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس اس قدر تھا کہ وہ اب مطلب ہلاک ہو جاتے یعنی ان کی جان چلی جاتی. اتنا غم اور صدمہ کہ میں ان لوگ کو بتا رہا ہوں, ان لوگ کیوں نہیں مان رہے, کیوں ان لوگ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں جہنم سے اور تمام عذاب سے.
تو دیکھو وہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بتایا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے ان کے دکھ میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. پھر ہے سورہ نمبر 28 یعنی کہ سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ You guide not who you like. یعنی آپ جس کسی کو بھی چاہیں گے اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے، جیسے کہ ان کے چچا ابو طالب جس کے لیے بہت ہی غم زدہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ نے آیت میں بول دیا. اور پھر ہے سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 40، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Your duty is only to convey. آپ کو تو صرف میسج پہنچانے کا کام کرنا بس. And it is up to us to reckon. اور حساب لینے کا کام ہمارا. آپ صرف پہنچاؤ، بلاغ کرو اور ہم لیں گے حساب. اللہ نے یہاں کہہ دیا. پھر ہے سورہ 88، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. تو یہ ہے سورہ 88 جو ہے وہ سورہ نمبر غاشیہ، الغاشیہ، سورہ غاشیہ. So remind. تو آپ یاد دہانی کرو ان کی. You are only one who reminds. آپ صرف یاد دہانی کرنے والے ہو. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ You are not a dictator over them. ہم نے آپ کو ڈکٹیٹر تو نہیں بنا کے ان کے اوپر بھیجا ہے. There are other ayat besides these which prove that Allah is the doer of what He wants, guiding whom He wills. یعنی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں پورے قرآن پاک میں کہ اللہ جو ہے وہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، leading whom He wills to stray، اور جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہی پہ ڈال دیتا ہے. یعنی ان لوگ کو گمراہی پسند تھی، اس لیے اللہ کا کوئی شوق نہیں ہے کہ خالی خالی کسی کو بھی گمراہی پہ ڈالے، یا اللہ خالی خالی کسی کو ہدایت پہ لے آئے. ہدایت پہ آنے کی جس کے اندر طلب ہے، وہ طلب کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ نے کھینچ لیا ہدایت. اور جن کے اندر نہیں ہے وہ طلب، ان کو بھٹکنا ہی پسند ہے، تو جاؤ بھٹکو. all out of His knowledge, wisdom and justice. تو اللہ اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنا انصاف اس کی تحت جس کو بھی گمراہی پہ ڈالتا ہے بھٹکنے کے لیے، تو وہ اسی لیے ڈالتا ہے. Similarly he said، پھر اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ. تو یہ جو رجس ورڈ ہے اس کی ڈیٹیل کا ایک ہے، میں جو مس کر دی تھی وہ میں یہاں پڑھ لوں گی. It is not for any person to believe except by the leave of Allah and He will put the rijs. اور کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ ایمان پہ آ جائے سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے لیے اجازت دی اور وہ بندہ ایمان پہ آیا. اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. رجس that is disorder and misguidance. یعنی کہ ان کے لیے یعنی جو بھی مطلب ڈس آرڈر ہے یا تو کہ وہ صحیح نہیں ہوں گے اور وہی کہ ان کے وہ مطلب گمراہی پہ ہوں گے. تو یہ رجس کا جو نوٹ ہے وہ میں یہاں پر تھوڑا سا رجس کی ڈیٹیل ہے جو میں یہاں پڑھ رہی ہوں. رجس ورڈ فرام رجسا یرجسو اینڈ رجسا یرجسو، یعنی کہ یہ رجس کے یعنی وہ بتائے جانے کہ مطلب اس کے الگ الگ فارم. has various meaning، اس کے بہت سارے میننگ ہے. ایک ریڈس ورڈ ہے، سوچو اس کے بہت سارے مطلب ہیں. یعنی نمبر 1 filth یعنی گندگی، impurity یعنی وہی مطلب خرابیاں، گندگیاں، uncleanness یعنی اس کے سب کے لیے بولیں گے کہ مطلب گندا. abomination بھی وہی ہے کہ نفرت، کراہت، یہ تمام چیزیں، حقارت. پھر نمبر 2 filthy deeds یعنی اس کے اعمال بھی گندے. foul conduct یعنی اس کا اخلاق بہت ہی برا، گندا. ہندی کو سب گندا ہی گندا آتا ہے. کرائم یعنی کہ جرم. abomination وہی حقارت اور کراہت. اور the shading of into یعنی کہ مطلب اس کو نمبر 1. اور پھر hence punishment for crime penalty یعنی یہ ہے اس کے لیے کہ جو یہ چیزیں جس میں ہوگی اس کے لیے